والصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل صد احترام معزز سامعین، آج آپ کے سامنے 18واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے. 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کے 2 رکوع تلاوت کیے گئے ہیں. سورۃ المؤمنون 18ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے مومن لوگ. پہلے ہی آیت سے مؤمنون سے، لفظ مؤمنون سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے. اور یہ مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جلیل القدر ہستیاں ایمان لا چکی تھیں. کفار کی طرف سے بہت زیادہ پریشانی تھی، اور ان کی اس طرح بڑھتا جا رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی بھی ایمان لا چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کا واقعہ آپ نے سورۃ طٰہٰ کی، جب سورۃ طٰہٰ تلاوت ہوئی تو اس کے خلاصے میں آپ نے سنا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا شیر کہا ہے. اور یہ اس وقت بہت بڑی حیثیت رکھتے تھے اس وقت کے معاشرے میں، اس وقت کے مسلم معاشرے میں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل ایک مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں. تو ابو جہل اٹھتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ منظر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا ہیں، ان کی ایک کنیز، ایک نوکرانی، یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. وہ گھر گئی، اس نے گھر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کو بتایا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب گھر آئے تو سارے گھر والے افسردہ ہو کر بیٹھے ہوئے، پریشان اور غمگین ہو کر بیٹھے ہوئے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ کیا بات ہے، سارے لوگ غمزدہ ہو کر بیٹھے ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کہنے لگی کہ کیا ہمارا بھتیجا اتنا کمزور ہے کہ ابو جہل نے آج اس کو سر بازار پوری مجلس میں بے عزت کیا ہے، مارا ہے. اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں لائے تھے. یہ بات سنی، بھتیجے تھے، ایک ہی خون تھا، بھائی کے بیٹے تھے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلے، ابو جہل مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ گئے اور ابو جہل کے بالوں سے پکڑا، اس کو مارنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ اتنا مارا کہ اس کے بال اکھیڑ دیے ابو جہل کے. اس سے 2 پیغام ملتے ہیں کہ ابو جہل کو سر بازار مارنا، ایک سردار کو مارنا، یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود ایک بڑے سرداروں میں سے تھے. تو جب واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بھتیجے تم خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا چچا تمہارے ساتھ کھڑا ہے.
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چچا میں تو اس بات سے خوش نہیں ہوا کہ آپ نے ابو جہل سے میرا بدلہ لے لیا، مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہے، مجھے تب خوشی ہوگی جب آپ وہ کلمہ پڑھو گے جو کلمہ میں لے کر آیا ہوں، اس دعوت پر لبیک کہو گے جو دعوت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں تو کہتے ہیں بھتیجے آج کے بعد خوش ہو جاؤ، میں بھی پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایمان لانے کا واقعہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ تو ان دو بڑی ہستیوں کے ایمان لانے کے بعد کفار کے اندر ایک بے چینی تھی، اضطراب تھا، پریشانی تھی، ان کی رات کی نیندیں حرام ہو گئی تھی کہ اب سارے لوگ اس طرف جا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، سورۃ المؤمنون، جو آپ نے 18 پیرے کی پہلی صورت آپ نے سنی۔ تو سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مومنین کامیاب ہو گئے، اور آگے بتایا ہے کہ کون سے مومن کامیاب ہو گئے۔ مومنین کے آگے صفات بتائیں، ایک چارٹر ہے، مطلب ایک پورا عنوان ہے، عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا ایک فہرست اللہ نے دے دی کہ یہ مومن کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، وہ مومن، یعنی پہلے سے جن مومنین کی کامیابی کی قرآن گارنٹی دے رہا ہے، ان مومنین کی سب سے پہلی صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر تو اپنی نمازیں درست کریں۔ ہماری نمازیں درست نہیں ہیں، ہماری نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، نمازوں کے ساتھ، نمازوں کے اندر دل لگی جو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، جو سرور ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ تو اس لیے تو پہلے تو نماز پڑھنے کے لیے انسان آئے تو صاف کپڑے پہن کر آئے، ذہنی طور پر مطمئن ہو کر آئے، تاکہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کو اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے، ترجمہ آنا چاہیے، اس سے خشوع خضوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں۔ تیسرا یہ کہ نماز کو آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے، رکوع سجود ساری چیزیں آہستہ آہستہ کرنی چاہیے، اس سے خشوع خضوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور نماز کے اندر ہاتھوں کو، پاؤں کو، ان چیزوں کو نہیں ہلانا چاہیے، داڑھی کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے، اس سے نماز کا خشوع خضوع ٹوٹتا ہے۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ آپ کوشش شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو نماز میں سرور بھی ملنے لگے گا، لذت بھی حاصل ہوگی، چاشنی بھی حاصل ہوگی، اور پھر وہ نماز جو مطلوب ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو مومن، جو مومنین کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے جن کو گارنٹی دی ہے، ان کی پہلی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسرا یہ کہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ادھر کی بات ادھر کی بات، قال کیل کیل کال، کوئی مقصد کی بات ہی نہیں ہوتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور آج کل ہمارا سب سے زیادہ ٹائم انہی چیزوں پر صرف ہوتا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون،
زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ شرم گاہ کی حفاظت کرنا یہ مومنین کی صفات میں شامل ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اپنی شرم گاہوں کو ہر وقت ڈھانپ کر رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بے راہ روی کا شکار نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ صفات جب نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مومن یہ کرے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مومن یہ کام کرے گا میں اس مومن کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو کیسے پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مٹی کے ساتھ میں نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو ایک ٹپکتی ہوئی بوند میں تبدیل کیا اور ایک محفوظ جگہ پر ٹھہرایا، پھر فرمایا ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر اس ٹپکتی ہوئی بوند کو میں نے لوتھڑا بنایا، ثم خلقنا العلقة عظاما، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة، پھر میں نے اس لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دی، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس بوٹی کے اندر ہڈیاں پیدا کی، فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا۔ تو یہ سارے مراحل ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بن رہا ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت بن رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اپنی حیثیت دیکھو کس چیز سے تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، کیسے انداز میں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ پہلے سورہ ہود میں بھی آ چکا ہے۔ سورہ ہود میں جب وہ اس کشتی کے اندر سوار ہو رہے ہوتے ہیں تو اس دعا کا ذکر کیا گیا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اور یہاں جب وہ کشتی نیچے آ کر لگتی ہے جودی پہاڑ پہ تو نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب انزلنی منزلا مبارک وانت خیر المنزلین۔ یہ اس دعا کا ذکر ہے اس صورت میں۔ تو بالکل باقی مضمون سارا وہی ہے جو پیچھے آپ سورہ ہود کے اندر سن چکے ہیں، اور باقی کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس صورت کے اندر آخر میں ایک جامع دعا ہے جو اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ یہ دعا تم مجھ سے کرو، اور پھر یہ بھی بتاتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو عبث نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا، تمہارے بنانے کا ایک مقصد ہے، تمہیں ایک مقصد دیا ہے زندگی کے اندر۔ اور پھر آخر میں یہ جو صورت ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس جملے پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے، اور یہ بہترین دعا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے، یہ دعا ہر وقت مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں اللہ کا نور ہے، یعنی پوری کائنات میں اللہ کا نور پھیلا ہوا ہے، ہر چیز پر اس کا نور حاوی ہے۔ اس لفظ سے اس صورت کا نام رکھا گیا۔ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس صورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی، وہ مرکزی مضمون اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ شروع میں اس صورت کے زانی کی سزا بتائی گئی ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، یہ کہ جو شادی شدہ مرد یا عورت یہ برا فعل کریں تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ایسا فعل کیا ہے کہ اب ان کی سزا
ان کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے، رجم کر دیا جائے۔ اور جو غیر شادی شدہ یہ کام کریں تو ان کے لیے قرآن کہتا ہے ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ اور یہ دونوں سزائیں، دونوں قسم کی سزائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں ہو چکی ہیں، سنسار بھی کیا جا چکا ہے، کوڑے بھی مارے جا چکے ہیں۔ لیکن یہ ہوگا اس وقت جب 4 گواہ گواہی دیں گے، یا یہ کہ وہ خود آ کر اس بات کا اقرار کریں۔ اس کے بعد حد قذف بتائی گئی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کسی دوسرے پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، کسی مرد پر یا عورت پر کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے اور بعد میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا، تو جھوٹ بولنے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے، کہ اس نے اس کی عصمت کو، اس کی پاک دامنی کو داغدار کیا ہے۔ تو اس لیے کسی کے خلاف یا کسی کے اوپر بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ میں اس کے لیے کیوں بات کر رہا ہوں، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی ہے کہ نہیں، اس لیے کہ میں مسلمان بھائی کی عزت نفس کو مجروح کر رہا ہوں۔ تو اس پر اگر اسلامی حکومت ہو، خلافت ہو، تو جھوٹ پر 80 کوڑے مارے جائیں گے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور پھر تیسرا مسئلہ اس سورۃ النور کے اندر لعان کا ذکر ہوا ہے۔ لعان جو ہے، لعان اس بات کو کہتے ہیں کہ کوئی مرد اپنی عورت پر یہ تہمت لگاتا ہے کہ میری عورت بدکار عورت ہے، میری بیوی بدکار ہے، بدکارہ ہے، اور آگے سے وہ عورت انکار کر دیتی ہے کہ میں سچی ہوں، یہ میرا مرد میرے خلاف جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس کو عربی اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ النور میں زنا، حد قذف کے بعد یہ لعان کا مسئلہ ذکر ہوا ہے۔ لعان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ قاضی کے سامنے، جج کے سامنے مرد 4 مرتبہ قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ عورت، اس نے یہ فعل کیا ہے، یہ جھوٹی ہے۔ 5ویں مرتبہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں اپنی بات میں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اسی طرح پھر عورت سے کہا جاتا ہے، عورت اگر لعان سے انکار کر دے، وہ جو قسمیں کھانے انکار کر دے، پھر اس پر حد جاری کر دی جاتی ہے، اس پر پھر سزا مقرر کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ ساتھ وہ بھی لعان کرے، لعان اسی چیز کا نام ہے کہ مرد بھی کریں عورت بھی کریں، اسی کو لعان کہا جاتا ہے۔ تو عورت بھی یہی 4 قسمیں کھائے گی کہ اللہ کی قسم میں سچی ہوں۔ 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو لعان ہو گیا۔ اب جج، قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دے گا، وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہو چکا ہے لعان۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی ڈلوا دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس عورت کو برا بلا نہ کہا جائے۔ لیکن آپ نے فیصلہ تو سنا دیا، تم دونوں جدا ہو، تم پر کوئی سزا بھی نہیں ہے، لیکن تمہارا اصل فیصلہ قیامت کے دن اللہ کرے گا کہ تم میں سے کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ جدائی تمہاری ہو گئی، تمہاری سزا بھی نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ اس عورت سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کی طرف منسوب ہوگا، مرد کی طرف منسوب نہیں ہوگا، مرد کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، مرد اس کے نان نفقے کا بھی کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا، عورت کی طرف وہ بچہ منسوب ہوگا، لیکن اس بچے کو جو ہے حرامی نہ کہا جائے۔ یہ حضور نے معنی فرمایا کہ اس کو حرامی نہ کہا جائے، اور اس عورت کو برا بلا بھی نہ کہا جائے۔ برا بلا کہنے سے منع کیا ہے اور اس بچے کو حرامی کہنے سے منع کیا ہے، لیکن بچہ عورت کی طرف منسوب ہو۔ اس کے بعد دوسرے رکوع سے اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی تھی، وہ مرکزی مضمون ذکر ہوا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر آ رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ تو طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو کجاوا، جو ہودج ہوتی تھی،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی جا کر اس میں بیٹھ جاتی تھیں اور پھر ان کے کجاوے کو یا ان کے ہودج کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا۔ تو جب قافلہ پڑاؤ کرنے کے بعد روانہ ہونے لگا تو صحابہ کرام نے اس ہودج کو اٹھایا جو وہ پالکی سی بنی ہوتی تھی، اونٹ پر رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم کے لحاظ سے انتہائی ہلکی پھلکی تھیں شروع میں، بعد میں جو ہے تھوڑا سا جسم بھاری بھی ہو گیا، لیکن شروع میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت ان کے جسم پر یعنی موٹاپا نہیں تھا، تو اٹھانا نہ اٹھانا برابر سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ کرام نے سمجھا شاید اندر موجود ہیں، تو احترام اور تقدس کا یہ عالم ہوتا تھا، نہ دیکھتے تھے نہ بات کرتے تھے، خاموش سے رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے ضرورت کے لیے سائڈ پر ہو گئی، تو قافلے والے نے وہ پالکی رکھ دی، قافلہ روانہ ہو گیا۔ تو جب میں وہ ضرورت پوری کر کے آگے آ کر دیکھا تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ تو ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت صفوان آتا ہے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ پیچھے قافلے کے پیچھے رہتے تھے۔ حضور نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب سارا قافلہ روانہ ہو جائے تم نے پیچھے سے آنا ہے، تاکہ کوئی چیز کسی کی گری پڑی ہو، کوئی چیز کسی کی رہ جائے تو وہ تم اٹھا کر آؤ گے، پیچھے ساری چیزیں چیک کر کے آؤ گے۔ تو انہوں نے آ کر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ پردے میں تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا کہ تو ام المؤمنین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو انہوں نے افسوس بھی کیا، غم زدہ بھی ہوئے، لیکن اب کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے اب خاموشی سے اپنے اونٹ کو بٹھایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں خاموشی سے اونٹ پر سوار ہو گئے اور یہ آگے اونٹ کی مغار لے کر چل پڑے۔ تو ہم قافلے میں آ گئے۔ اب یہاں سے جو ہے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ منافقین نے جب یہ دیکھا کہ پیچھے سے میں آئی ہوں تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس ساری سازش کے پیچھے عبداللہ ابن ابی تھا جو منافقین کا سردار تھا، رئیس المنافقین جو تھا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھی تھا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو اس رئیس المنافقین کا میں سر قلم کر دوں، اس فتنے کو ختم کر دوں۔ یعنی صحابہ کے دل میں غصہ تھا، لیکن حضور نے اس کو مارنے سے منع فرمایا کہ منافق ہے لیکن قتل نہ کرو، رہنے دو اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، صحابہ کرام کو بہت تکلیف ہوئی، اس واقعے سے بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خاموش رہتے تھے، تھوڑا سا غمزدہ بھی ہوتے تھے۔ اب یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی یہ پیچھے پس پردہ تھے، یہ خود سامنے نہیں آتے تھے، لیکن ان کی چالاکیوں، ان کی چال بازی، ان کی منافقت سے کچھ جلیل القدر صحابہ جو تھے ان کی زبان پر یہ باتیں آ گئیں۔ ان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور ایک خاتون صحابیہ ہیں۔ اب اصل یہ منافقین تھے، وہ پیچھے پیچھے تھے، آگے ان صحابہ کو کر دیا، جبکہ یہ جلیل القدر صحابہ تھے، بڑے صحابہ تھے، لیکن ان کی زبان پر یہ باتیں آ گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہیں، جو میزبان رسول ہیں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے تو سب سے پہلے ان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف انصار میں ہر آدمی حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں یہ بیٹھے گی میں اس کے گھر میں پڑاؤ کروں گا، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوگا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے اونٹنی جا کر بیٹھ گئی تھی، تو یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی حضرت ابو ایوب انصاری کریں گے۔ یہ جب واقعہ پیش ہوا تو یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بیوی نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو افواہیں پھیل رہی ہیں اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر عائشہ کی جگہ تم ہوتی تو کیا یہ کام تم کر سکتی تھی؟ تو وہ پناہ مانگ لگی،
یعنی اتنا بڑا مقام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونا، ام المؤمنین کا لقب ملنا. کہنے لگے کہ تم اگر اس جگہ ہوتی تو کیا تم یہ فعل کر سکتی تھی؟ تو وہ پناہ مان لگی کہ نہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمان لگے کہ عائشہ تم سے 1000 درجے بہتر ہے، وہ پھر کیسے یہ سوچ سکتی؟ اور فرمانے لگے کہ اگر میں صفوان کی جگہ ہوتا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور واللہ صفوان مجھ سے کہیں اچھا مسلمان ہے. یعنی ان باتوں سے یہ ظاہر ہوتا کہ صحابہ کے دل پاک تھے. صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ منافقین کی چال ہے، لیکن وقتی طور پر جس طرح مسلمانوں میں ہوتا ہے، منافقین کی چالوں سے مسلمانوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی بہت پریشانی تو ہوئی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور جس طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بات سنائی ہے تو انہوں نے حوصلے بھی دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور سے عرض کیا، رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ نے کروایا ہے، تو اللہ آپ کے لیے وہ خاتون کیسے چن سکتا ہے جس کے اندر کوئی کمزوری ہو؟ یہ تو اللہ کا انتخاب ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے ذرا حوصلہ ملا، تسلی ہوئی. یعنی جب غم کا عالم ہو تو کوئی مخلص ساتھی آ کر کوئی اچھی بات کرے تو وہ بھی حوصلہ دیتی ہے، قوت دیتی ہے، سہارا دیتی ہے. تو یہ بعض یعنی لوگ عشق میں آ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ جو ایک ناپاک مکھی آپ پر بیٹھانا گوارا نہیں کرتا، تو وہ خاتون آپ کے لیے کیسے چن سکتا ہے جس کے اندر کمزوری. بالآخر یہ سورۃ النور کی آیات نازل ہوئی. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، یہ دوسرا رکوع سورۃ النور کا شروع ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ بھی نہیں تھا یہ سارا کچھ باہر ہو رہا. بعد کچھ کافی دنوں کے بعد ان کو پتہ چلا. تو جب ان کو پتہ چلا تو یہ بہت روتی تھی، ہر وقت مصلی پر بیٹھی رہتی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ تو تھا کہ اللہ میری پاک دامنی ظاہر کرے گا، لیکن وہ کہتی ہیں یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے لیے قرآن نازل ہوگا. کہتے ہیں یہ میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں آیا تھا. یہ تھا کہ شاید جبرائیل علیہ السلام آ کر بتا دیں، یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خواب میں دکھا دے، یعنی کوئی اشارہ کر دے، لیکن یہ میرے دل میں کبھی نہیں آیا تھا کہ میرے لیے قرآن نازل ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین سب کی ماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قرآن نازل کیا، اور اس وقت کے منافقین کو اور قیامت تک کے کفار کو بتا دیا کہ میرے محبوب کی بیوی اور تمام مومنین کی ماں جو ہے وہ پاک دامن ہے، اور قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رفعت، آپ کی بلندی اور آپ کی بلند شان کے تذکرے ہوتے رہیں گے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں آدھا دین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا ہے. آدھا دین، اتنی دانا خاتون تھیں، اور بہت کافی سارے احادیث ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملی. تو اس کے بعد اس صورت میں گھر کے اندر داخل ہونے کا طریقہ بتایا گیا کہ پہلے جاتے ہو تو پہلے اجازت لو، سلام کرو، اجازت ملے تو جانا چاہیے ورنہ نہیں جانا چاہیے. اگر حضور نے فرمایا 3 دفعہ دستک دو، تیسری دفعہ دستک دینے پر اگر کوئی اندر سے آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ خاموشی سے پیچھے واپس آ جاؤ. اندر جھانکنے سے بالکل منع فرمایا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں تھے، گھر کے دروازے پر پردہ تھا، دروازہ مطلب تھوڑا سا کھلا ہوا تھا. تو ایک صحابی آئے، انہوں نے تھوڑا سا اندر آ کر جھانکا، بخاری شریف کی حدیث ہے. ایسے اندر جھانکا تو حضور کی پیٹھ تھی، دروازے کی طرف حضور کی پیٹھ تھی. تو اس صحابی نے اندر جھانکا کہ حضور کھڑے ہیں، تو پھر وہ پیچھے ہو گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چل گیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تو نے اندر جھانکا تھا، اگر میں تجھے دیکھ لیتا تو جو کچھ میرے ہاتھ میں تھا میں تیری آنکھ میں دے مارتا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو حضور نے فرمایا دروازہ آنکھ ہی کے لیے ہوتا ہے کہ آنکھ اندر نہ پڑے. وہ دروازے کا تو نے کوئی خیال نہیں رکھا، آنکھ تو نے اندر دکھا دی. تو یہ قرآن کے اندر اسی سورۃ النور کے اندر یہ بتایا گیا ہے
کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ جب کسی کے گھر کے اندر جاؤ تو پہلے اجازت لو اور پھر سلام کرو، اور 3 دفعہ دستک دینی چاہیے، اگر کوئی ملتا ہے ٹھیک ہے ورنہ پیچھے واپس آ جاؤ۔ اس کے بعد نظروں کی حفاظت کے بارے میں کہا گیا ہے صورت میں، مردوں کو بھی ہے حکم، عورتوں کو بھی ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظریں جھکا کر رکھا کریں۔ اس صورت کے آخر میں امیر کی اطاعت، مشاورت، اس کا تفصیل سے ذکر آیا ہے آخر رکوع میں، کہ آپس میں باہمی کام مشاورت سے کریں اور جو تمہارا امیر مقرر کیا جائے اس کی اطاعت کریں۔ سورۃ الفرقان کے آخری 2 رکوع آخر میں پڑھے گئے ہیں، باقی کل پڑھی جائے گی۔ ان 2 رکوع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرقان، یہ قرآن مجید کا نام ہے، یعنی کسوٹی کو کہتے ہیں، تو یہ اس کے اندر بھی حق اور باطل کی بات بتائی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔